صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ تو لگاؤ، مسجد ہم ویران کریں، لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہم قائم کریں، پارکوں میں لڑکیوں کو لے کر ہم گھومیں، زنا کے اڈوں کو آباد ہم کریں، شراب کے پیالے ہم اچھالیں، اللہ اکبر، وہ کون سا جرم ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کے اندر موجود نہیں؟ میں اس قوم سے قطعاً مخاطب نہیں ہوں جو نبی کو مر کر مٹی میں مل جانے والا مانتی ہے، میں تو اپنی اس زندہ قوم سے مخاطب ہوں جو قسمیں کھا کر کہتی ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میں زندہ قوم سے مخاطب ہوں، میں تو اس قوم سے مخاطب ہوں جو یہ کہتی ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، قرآن کے لہجے میں یوں کہتی ہے کہ نبی اللہ اکبر مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ کیا خیال ہے جب تمہارے ہاتھوں میں شراب کے پیالے آتے ہوں گے، حضور کی قبر انور میں حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی لڑکی کے ہاتھ پر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے زنا کے تصورات کے ساتھ اس کو کسی لاج کے اندر یا کسی پارک کے اندر اس کی آبرو کو تار تار کرتے ہوں گے، اس وقت میرے رسول کے دل اقدس پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم چہروں سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہوں گے، اس وقت میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہاری مسجدوں کی فجر کی نمازوں میں چند بوڑھوں کے علاوہ محلے کے سارے جوان بستروں میں سوتے ہوں گے، اس وقت میرے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میرا اللہ اس نبی کے دل کا کتنا خیال فرماتا ہے کہ ان کو تھوڑی سی فکر ہوتی ہے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ ایک دن خیال آ گیا کہ یہ قرآن جو مجھ پہ نازل ہوا ہے کہیں جناب عیسیٰ کی انجیل کی طرح اور جناب موسیٰ کی توریت کی طرح کہیں مجھ پہ نازل ہونے والا قرآن اللہ اکبر بدل نہ دیا جائے۔ اسی فکر میں حضور کی گردن جھک گئی۔ اللہ نے بلبل سدرہ سے کہا جاؤ اور محبوب کو جا کر کے تسلی دے دو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک مرتبہ نگاہیں جھک گئی، میری امت کی عمر کم کیوں ہے؟ اللہ نے بلبل سدرہ کو کہا جا کر کے خوشخبری سنا دو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ اکبر، ایک دن شوق میں نگاہیں اٹھ گئی تو جبریل آیت لے کر کے آ گئے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ وہ نبی کا دل کا کس قدر ان کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، اس حبیب کے دل کے کیسے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ فکر امت میں مصطفیٰ جان رحمت سر سجدے میں رکھ کر کے امت کے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں تو آیت آتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ ان قریب آپ راضی ہو جائیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بے نیاز خدا اپنے محبوب کے کتنے ناز اٹھاتا ہے، ان کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے، اور نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی نعرے لگانے والی قوم وہ خدا ہو کر محبوب کی خوشی کے لیے انبیاء کا قبلہ، انبیاء کا قبلہ، انبیاء کا جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کا قبلہ جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اللہ وہاں سے رخ پھیر کر محبوب کی خوشی کے لیے ترداہا، حبیب تیری خوشی کے لیے، حبیب تیری خوشی کے لیے اللہ اکبر، اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ اللہ قبلہ بدل دے محبوب کی خوشی کے لیے، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، اس نبی کے خوشی کے لیے ہم اپنی بری زندگی کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ خدا بے نیاز قبلہ بدل دے، امت نیاز مند ہو کر، اور وہ بھی کیسی نیاز مند؟ صرف نمازیوں کو اپنی نماز پہ ناز کر کے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں حضور کا نیاز مند نہیں ہوں، روزہ رکھ کے حج کر کے زکات دے کے مسجد بنا کے کوئی یہ نہیں سوچتا میں نبی سے بے نیاز ہو گیا۔ ارے نبی سے بے نیاز میرے نبی سے تو خلیل اللہ بھی نہیں ہے۔ میرے امام نے کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جس کی حاجت خلیل اللہ کو ہے اس کی حاجت عبداللہ کو نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو، عام بندوں کو نہیں ہے، بالکل ہے۔